اور یہ تو بہت اہم بات ہے، بنیادی سوال ہے ہم دین پر، ہم نماز کیسے پڑھیں، مسجد میں کیسے آئیں، کون سا عقیدہ اختیار کریں، عبادت کا طریقہ کہاں سے لیں، یہ تو دین کا پہلا سبق ہے، پہلا قدم ہے۔ اگر یہی قدم ہم نے غلط اٹھا دیا، غلط مکتب فکر و منہج اور اصول کو اختیار کر لیا، تو ہمارے پورے دین کی عمارت خراب ہوگی۔ آپ شرک، بدعت، خرافات، کوئی اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، رسول کا حکم نہیں ہے، تو وہ رد ہے۔ آپ کتنا بھی خوبصورت عمل کر رہے ہیں، شب برات میں رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر میں جہری طور پر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں، بظاہر وہ نیکی ہے، لیکن رسول کی سنت اور طریقے کی مخالفت ہونے کی وجہ سے وہ بدعت ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے شک ہم پر مسلک اہل سنت و جماعت پر چلنا واجب ہے۔ مسلک اہل سنت وہ ہے جو مجتہدین کا مسلک ہے، جو مسلک مجتہدین کا نہیں ہے بلکہ مولویوں نے خود سے حدیث پڑھ کر بنایا ہے، وہ اپنی بات پر دلیل حدیث کو بناتا ہے، مجتہدین کے اقوال کو حجت نہیں مانتا ہے، ایسا مسلک مردود ہے، اس پہ چلنے والا گمراہ ہے، کیونکہ حدیث قول رسول نہیں ہے بلکہ خبر ہے، اور خبر کو تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کے خبر پر عمل کرنا گمراہی ہے، اور تحقیق محدثین کے اقوال کو کہتے ہیں، اور تحقیق سنت ہے نہ کہ خبر۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کا معنی ہوا ائمہ کرام کی تحقیق پر عمل کرنے والا، جس پر اجماع امت ہے۔